بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام ہم اور ہمارا دین کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ عبدالقدیر چودھری۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عزت مآب جناب محترم مفتی محمد جمیل صاحب۔ آج ان سے جانیں گے کہ دین میں کرونا وائرس جیسی وبائیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، اسلام میں مومن کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو کیا حکم دیا، ایمان کو ایسی وباؤں کی صورت میں کون سے اعمال کرنے چاہیے تاکہ اللہ رب العزت ایسی وباؤں سے انسانیت کو محفوظ رکھیں۔ جی مفتی صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بہت شکریہ جناب حافظ عبدالقدیر چودھری صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ نے بہت ہی خوبصورت سلسلہ شروع کیا، ہم اور ہمارا دین۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس پروگرام کو شرف قبولیت بھی عطا فرمائے، آپ کے لیے اہل ایمان کے لیے اس کو نافع بھی بنائے۔ آپ نے جو بنیادی ایک مسلمان کے لیے اسلام کے اندر، مذہب کے اندر، دین کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا ہدایات ہیں، تو میں چند باتیں اس وقت اپنے ناظرین سے کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وبائی امراض کی حیثیت کیا ہے۔ تو وبائی امراض یہ اللہ کی طرف سے عذاب بھی ہیں، اور دوسری حیثیت آزمائش اور رحمت کی ہے۔ چنانچہ ہم احادیث کے اندر اگر غور کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وبائی امراض کے بارے یہی دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ حضرت والسلام نے طاعون کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کے عذاب کی نشانی ہے، میں جو تم سے پہلی قوموں پہ آیا۔ ایک جگہ پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ طاعون یہ اللہ کے عذاب کی نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اس تک پہنچاتے ہیں۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون کے بارے میں ہی فرمایا کہ جس علاقے میں طاعون کی وبا آ جائے اور وہ بندہ اپنے علاقے میں رکا رہے، صبر کرے اور یہ یقین رکھے کہ مجھے وہی پہنچے گا جو میرے اللہ کا حکم ہوگا، تو فرمایا اس بندے کو شہید جیسا اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو یہ وبائی مرض میں ایک رحمت والا پہلو ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ طاعون یا ہر مومن کے لیے شہادت ہے، یعنی جس کی موت اس حالت میں آ گئی تو وہ شہادت کی موت پا رہا ہے۔ تو یہ پہلو وبائی امراض کا رحمت والا ہے۔ تو اس لیے کرونا وائرس کی شکل میں جو وبا آئی اور پوری دنیا جس کی لپیٹ میں ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس وقت آزمائش بھی ہے، اور جو اہل ایمان اس وبا کا شکار ہوئے اور وہ موت کے منہ میں چلے گئے تو یقیناً اللہ کے ہاں وہ اجر پائیں گے۔ دوسری بات وبائی امراض کے بارے میں، اس کے اسباب کیا ہیں، یہ آتی کیوں ہیں؟ تو بہت سارے اسباب ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، دنیا کے اندر جو تمہیں فساد نظر آتا ہے، یہ عذاب کی صورت میں جو چیزیں نظر آتی ہیں، یہ انسانوں کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ یہ بھیجتے کیوں ہیں اللہ تعالیٰ؟ فرمایا ہم اس لیے کبھی کبھی ان چیزوں کا ظہور کرتے ہیں کہ لوگ اس کی وجہ سے میری طرف واپس آئیں، لوٹ آئیں،
चुनांचे दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन, कि हम उनको बड़े अज़ाब से मुराद कि आखिरत का जो अज़ाब है उस अज़ाब से पहले हम इन्हें छोटे छोटे अज़ाब देते हैं। क्यों? ताकि ये लोग वापस आ जाएं, रुजू करें, मेरी तरफ आए। तो ये असबाब जो वबाओं के हैं ये मेरे आपके आमाल हैं। झूठ बोलना है, नाप तोल में कमी करना है, फहाशी और बदकारी है, तो ये वो असबाब हैं जिनकी वजह से ऐसे अजाब या ऐसी वबाई अमराज रूनुमा होती हैं। मकसद क्या है कि इंसान अपने खालिक की हकीकी की तरफ रुजू करे और अपने इन कामों से बाज आ जाए। चुनांचे हमें ऐसे मौके पे क्या करना चाहिए? तो दो चीज़ें हैं, दो काम हैं जो हमारे करने के हैं। एक है हिफाजती तदाबीर को इख्तियार करना और दूसरा है रूहानी तदाबीर को इख्तियार करना। हिफाजती तदाबीर में जिस्मानी एतबार से जो हमारे अतिब्बा, हमारे डॉक्टर, हमारे मेडिकल के जो माहिरीन हैं, उनकी जो आरा हैं उन पे अमल ज़रूर किया जाए इन हालात के अंदर। जैसे उन्होंने आपस में मेल जोल से, रश वाली जगहों में जाने से, हाथ मिलाने से और बिल्कुल करीब बैठने से मना किया है। इसी तरीके से किसी को छींक आ जाए उसके बारे में उनकी ये रहनुमाई उन्होंने दी कि आदमी बजाय हाथ आगे रखने के अपनी कून्ही आगे कर ले या टिश्यू पेपर आगे कर ले, खांसते वक्त भी यही अमल किया जाए। तो इन जो जिस्मानी तदाबीर बताइए इन पे ज़रूर अमल किया जाए। मास्क का इस्तेमाल ये किया जाए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल है ये ज़रूर किया जाए, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा है और हम असबाब इख्तियार करके ही इस दुनिया में जी रहे हैं। उसमें मैं छोटी सी मिसाल अर्ज़ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद इरशाद फरमाया है कि रोज़ी हमारे ज़िम्मे में है। जो भी ज़मीन पे चलने वाला है उसका रिज़्क़ हमारे ज़िम्मे में है। तो रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने ख़ुद ली है, लेकिन हम मुशाहिदा करते हैं, देखते हैं कि हर बंदा वो रिज़्क़ के तलाश में निकलता है, उसके लिए असबाब इख्तियार करता है। तो जो कि दुनिया को अल्लाह ने असबाब के साथ जोड़ा है, तो ये हिफाजत के असबाब हैं, इनको इख्तियार करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं अगली बात भी वाज़ेह करता चलूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा असबाब इख्तियार कर रहा है, इख्तियार नहीं किए, वो ज़रूर बीमार हो। हम असबाब इख्तियार करने के बाद फिर भी अल्लाह ही पर तवक्कुल और भरोसा रखेंगे कि ऐ अल्लाह मेरे बस में ये था, बचाना आपने है, तो यकीन फिर अल्लाह की ज़ात पे हो। तो इसलिए जो हमारे अतिब्बा ने, हमारे डॉक्टर हजरात ने और जो मशवरा दिया उसके मुताबिक हम ज़रूर ये जिस्मानी तदाबीर को इख्तियार करें। उसके साथ साथ जैसे मैंने अर्ज़ किया रूहानी तदाबीर हैं, जो कि हम मुसलमान हैं और एक मुसलमान जो है वो जहाँ दुनियावी असबाब को इख्तियार करता है वहीं साथ साथ वो अपने दीन से भी रहनुमाई लेता है। तो रूहानी तौर पे हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले रूहानी तौर पे हमें अपने गुनाहों को छोड़ना चाहिए, अल्लाह ताला की नाफरमानियों को छोड़ना चाहिए। ये सबसे पहला काम है। तो पूरी उम्मत मुसलिमा, चाहे वो पाकिस्तान में रहने वाले हैं या दीगर इस्लाम मार्ग में रहने वाले हैं, पूरी उम्मत मुसलिमा इज्तिमाई तौर पर अल्लाह से तौबा भी करे और गुनाहों को भी छोड़े। दूसरा काम इस्तिग़फ़ार का है कि ऐसे मौके पे कसरत से इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए। इसलिए कि जो बंदा तौबा करता है फरमाया अल्लाह ताला उसके लिए तंगियों में से रास्ते निकालते हैं। जिन गमों के अंदर वो मुब्तला होता है अल्लाह ताला उनसे उसको निजात अता फरमाते हैं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बंदा आया और आगे कहने लगा कि खुश्क साली है, आप मुझे कोई अमल बता दीजिए। एक और आदमी आया, उसने औलाद के बारे में कहा कि मेरे पास औलाद नहीं आ, कोई मुझे वजीफ़ा बता दें, कोई अमल बता दें। एक बंदा है, उसने कहा मेरा बाग खुश्क हो गया है, आप मुझे कोई इसके बारे में बता दें। तो 4 बंदे तकरीबन आए, मुख्तलिफ सवाल करते हैं कि आप हमें कोई तालीम फरमाएं। तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम सारे इस्तिग़फ़ार करो और कसरत से करो। फिर फरमाया कि मैंने ये जो बात कही है खुश्क साली के बारे में, बाग के खुश हो जाने के बारे में, औलाद के ना होने के बारे में, ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि इन कामों के लिए कसरत से इस्तिग़फ़ार किया करो। चुनांचे सूरह नूह की आयत मुबारक तिलावत की, मैं कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा। ये आयत आपने बतौर तायद पढ़ी, फरमाया कि मैंने ये कुरान मजीद से बताया है। तो ऐसे मौके पे जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं पूरी कौम को कसरत से इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए।
اسی طریقے سے تیسری چیز جو ہے دعاؤں کا اہتمام ہے، فرمایا کہ دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے، اور فرمایا کہ دعا ایسی طاقتور چیز ہے کہ جو وبائیں مصیبتیں آ جاتی ہیں دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہٹا دیتے ہیں، اور جو آنے والی ہوں اللہ تعالیٰ دعا کی برکت سے ان کو بھی ہٹا دیتے ہیں اور ان کو نازل نہیں فرماتے۔ اس لیے ہم سب کو دعاؤں کا اہتمام کرنا، ذکر اللہ کی کثرت کرنی چاہیے، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، زیادہ سے زیادہ ہم اپنے اللہ کو یاد کریں، یہ رجوع اللہ کی صورت ہے۔ اور ذکر میں خاص طور پہ علماء اس وقت فرما رہے ہیں کہ ہم حضرت یونس علیہ السلام کی جو دعا تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جسے ہم آیت کریمہ کے عنوان سے یاد کرتے ہیں، اس کا کثرت سے ورد کیا جائے، کثرت ذکر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بھی ہمیں نجات عطا فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے روحانی تدابیر میں ایک تدبیر صدقہ اور خیرات کا کرنا ہے۔ تو میں پہلے بھی ایک جگہ پہ دوستوں سے عرض کر رہا تھا کہ اس موقع پہ ہمیں ان لوگوں کو تلاش کرنا ہے جو سفید پوش ہیں، ان کو تلاش کر کے ان تک ہم خود چل کے جائیں، ان کو دے کے آئیں، اس میں ان کا اعزاز ہوگا اور ان کی حد کی عزت بھی نہیں ہوگی، عزت نفس کا خیال رہے گا۔ تو میں آپ ضرور ایک ہم نے جو واجب صدقات ہیں وہ دینے ہیں، رمضان کے مہینے میں ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ فرض ہے ہم نے ادا کرنی ہے، لیکن اس سے ہٹ کے اللہ نے جن کو وسعت دے رکھی ہے وہ ضرور جو ہے اس موقع پہ صدقہ خیرات کریں۔ عام بندہ بھی جتنی وسعت دے رکھی ہے، لیکن جو زیادہ وسعت والے ہیں وہ اس موقع پہ ضرور مال جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اور آخری چیز جو روحانی تدبیر کے طور پہ ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ الحمدللہ رمضان کا مہینہ چند دنوں کے بعد شروع ہونے والا ہے، تو اس مہینے کو ہم انہی اعمال کے ساتھ گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ہمیں نجات بھی عطا فرمائیں گے، اور ان دنوں کے اندر جو ہمارا معاشی طور پہ نقصان ہو رہا ہے یا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اطلافی بھی ضرور فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب آپ سے آخری سوال ہے کہ کل جو علماء حضرات کا صدر پاکستان کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہوئی ہے تو وہاں پہ جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی الحمدللہ کل علماء کرام کی جو صدر پاکستان سے ملاقات ہوئی اس میں اتفاقی طور پہ ایک اعلامیہ جاری کیا گیا جو تقریباً 20 نکات پہ مشتمل ہے۔ اس میں تمام کا اتفاق ہوا، تمام ہی مکاتب فکر کے علماء کرام اس میں شامل تھے۔ تو الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ مساجد کے حوالے سے، نماز تراویح کے حوالے سے اور پنجگانہ نماز کے حوالے سے جو ایک کشمکش کا شکار تھے اس پہ ایک اتفاقیہ طور پہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ جس میں نمازی حضرات مسجد میں تشریف لائیں گے، لیکن مخصوص انداز میں ان کو کھڑا کیا جائے، درمیان میں 3 فٹ کا فاصلہ ہو، اور پھر ایک صف چھوڑ کے اس سے پچھلی صف میں جو ہے نمازی کھڑے ہوں، اور پہلی صف کے اندر جو 3 فٹ کا فاصلہ تھا وہ پچھلی صف والے اس فاصلے میں آ کے کھڑے ہوں گے۔ تو اسی طرح سینیٹائزر کا استعمال کیا جائے، ماسک کا استعمال کیا جائے۔ تو ان شرائط کے ساتھ جو عمومی اجازت دی گئی ہے کہ نمازی مسجد میں آئیں، اس طرح ایک دو بات جو بڑی عمر کے نمازی ہیں 50 سال سے زائد ان سے گزارش کی گئی کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ اس طریقے سے جو بیمار حضرات ہیں، نزلہ زکام کھانسی کوئی اس کی شکایت ہے، ان سے بھی یہی عرض کیا گیا کہ وہ گھروں میں نماز پڑھیں، چھوٹے بچے گھروں میں رہیں اور اجتماع کی صورت نہ بنے۔ تو یہ الحمدللہ کہ اچھی کاوش ہے، کوشش ہے اور سب کا اتفاق ہوا۔ تو میں یہی گزارش کروں گا کہ ہمارے بڑوں نے جو فیصلہ کیا ہے، حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، تو انہوں نے جو نصیحتیں بھی فرمائی، بلکہ ان کا خاص طور پہ کل کا جو اپنے ادارے کے اندر خطاب ہے چند منٹ کا، وہ بھی میں علماء سے خاص طور پہ عرض کروں گا ضرور سنیں، تو اس پہ عمل کیا جائے تاکہ ہماری مساجد کی جو رونق ہے رمضان کے مہینے میں وہ برقرار رہے۔ اور ہمیں خاص طور پہ جو علماء ہیں معاشرے کے لیے رول ماڈل بننا چاہیے، ہم ان ہدایات پہ ضرور عمل کریں، مسجد میں آنے والے نمازیوں سے بھی عمل کروائیں تاکہ ہماری مسجدوں کی رونق جو ہے وہ برقرار رہے۔ بہت شکریہ جی مفتی صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔